بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ مائنڈ میپنگ کیا ہے اور قرآن کی مائنڈ میپنگ کس طرز پر اور کس بنا پر کی جاتی ہے۔ مائنڈ میپنگ ایک سائنٹیفک ریسرچ کا طریقہ کار ہے جس کو انسانی سوچ کے عمل کے عین مطابق بنایا گیا ہے کہ کس طرح انسان ایک چیز کے بارے میں سوچتا ہے، پھر کس طرح اس پر تحقیق کرتا ہے، پھر اس سارے طریقہ کار سے ایک حتمی نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ آیا یہ بات جس پر اس نے تحقیق کی فائدہ مند ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، یا یہ بات ایسی ہے کہ جس سے بچنا چاہیے۔ قرآن کو پڑھ کر ذہن میں ایک اسی طرح پروسیس چلتا ہے کہ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی قسم کھا کر بات کی تو اس کی وجہ کیا ہے، اللہ اس چیز کی کیوں قسم کھا رہا ہے اور اس چیز کا مقام اور اہمیت کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہے۔ تو مائنڈ میپنگ آپ کو یہ سارے روابط واضح کرتی ہے۔ اس میں انسان ایک آیت کو پڑھ کر اس کو اپنے اور دنیا کے حالات سے اور اس کی ارد گرد کی باقی آیات سے جوڑتا ہے۔ یہ جو پورا ایک پروسیس اس کے ذہن میں ہو رہا ہوتا ہے اور پھر ایک نتیجہ نکلتا ہے عملی نکات کی شکل میں، یہ ہے مائنڈ میپنگ۔ اور اسی طریقے پر ہم نے میپ بنانے کا آغاز کیا۔ ہم 8-10 لڑکیاں تھیں، ہمیں جب بھی کسی صورت کا میپ بنانے کا ہوم ورک ملتا تھا تو جو بھی ہمارے ریفرنس ہوتے تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے مدد لیتے ہوئے ہم میپ بناتی تھی، جن کو ہماری استاد پھر چیک کرتی تھی، جن میں سے ہم ایک میپ فائنل کرتے تھے۔ اس طرح اتنے سارے ذہنوں کی سوچ سے اور اتنے سارے ریفرنس سے ایک میپ سامنے آتا تھا۔ ان کو ہم نے مزید اچھے طریقے سے سمجھانے کے لیے مزید اقسام میں بھی تقسیم کیا۔ ہمارے مائنڈ میپنگ پروگرام میں 4 قسم کے میپس ہیں۔ ان میں پہلا تفصیلی مائنڈ میپ ہے جن میں صورتوں کا ذرا تفصیلی میپ دکھائے گئے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر مختصر میپس ہیں جس میں مختصراً اور سادہ انداز میں صورت کا مفہوم بتا دیا جاتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر ہمارے ثلاثی مجرد میپ یعنی روٹ ورڈ کے میپ ہیں جن میں صورتوں کے بامعنی الفاظ کے روٹ دکھائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ایکسٹرنل میپس ہیں یعنی بیرونی روابط کے میپ جن میں ایک صورت کی آیات کا دوسری صورت کی آیات سے ربط دکھایا گیا ہے۔ تو اس طرز پر قرآن کی ایک صورت کو 4 مختلف طریقوں سے دکھایا گیا ہے اور سمجھایا گیا ہے۔ اس طرح اس کے ذریعے سے ایک مکمل پیغام مکمل طور پر سمجھ آ جاتا ہے۔ مفصل مائنڈ میپ، جیسے کہ نام سے ہی واضح ہے کہ یہ اس قسم کے میپس ہیں جن میں صورت کے روابط کو ذرا تفصیل سے سمجھایا گیا ہے۔ اس میں صورت کا تعارف اور صورت کے تعارف میں صورت کے نام کا مطلب، صورت مکی ہے یا مدنی، صورت کی ترتیب کتابت، ترتیب نزول، پارہ نمبر، آیات نمبر اور رکوع نمبر درج ہوتا ہے، اور مرکزی آیت بھی اس میں درج ہوتی ہے۔ مرکزی آیت ایک ایسی آیت ہوتی ہے جو کہ صورت کی دیگر تمام آیات کا نچوڑ ہوتی ہے اور باقی تمام آیات مختلف زاویوں سے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ مرکزی آیت ایک بھی ہو سکتی ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ کیونکہ قرآن کتاب عمل ہے تو اس لیے تفصیلی میپ میں آخر میں لازمی طور پر عملی نکات درج ہوتے ہیں۔ جس طرح میپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ اس صورت میں ہے کیا کیا بات، اس طرح ہمارے تفصیلی میپ میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس پر عمل کس طرح کرنا ہے۔ اب ہم اس کو مزید سمجھنے کے لیے سورہ الگ کا مفصل میپ دیکھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو اوپر درمیان میں صورت کا نام درج ہے، پھر اس کے نیچے 2 پوائنٹ میں بتایا گیا ہے کہ پوری صورت ہے کس چیز کے بارے میں، پھر اوپر دائیں جانب باکس میں صورت کا تعارف ہے، اس کے بعد صورت کا مین نقشہ ہے جس میں سب سے پہلے تو صورت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے جو 3 باکس ہیں دائیں جانب یہ پہلے حصے پر مشتمل ہیں اور باقی 7 باکسز دوسرے حصے پر مشتمل ہیں۔ پہلے اور دوسرے حصے کے جو بنیادی نکات ہیں وہ دونوں اس کے اوپر لکھ دیے گئے ہیں اور ان کو ہائی لائٹ بھی کر دیا گیا ہے، اور ہر باکس کے اوپر آیت نمبر بھی لکھ دی گئی ہیں۔ باقی باکسز میں آیات کے مطابق احکامات درج ہیں اور مرکزی آیت کو نکال کر درمیان میں رکھنے کی کوشش بھی کی گئی ہے۔ جیسا کہ پہلے ہی بتایا ہے کہ ایک سے زیادہ مرکزی آیات ہو سکتی ہیں، تو اس صورت کی 2 مرکزی آیات ہیں، ان کے اوپر مرکزی آیات اور آیات کے نمبر بھی درج ہیں۔ مرکزی آیات کے ساتھ باقی ساری آیات کے روابط جوڑ کر سمجھایا گیا ہے کہ کس طرح باقی آیات اس سے جڑی ہیں۔ اس کے ساتھ یہ کوشش بھی کی گئی ہے کہ جو مشکل یا اہم الفاظ ہیں صورت کے جس کے تفصیلی مطلب ہوتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے باکسز کے اندر دکھایا گیا ہے۔ آخر میں بہت ہی کارآمد چیز کہہ لیں
یعنی کہ عملی نکات درج کیے گئے ہیں۔ تو اس طرح ہمارا مفصل مائنڈ میپ تشکیل پاتا ہے۔ مفصل مائنڈ میپ کے بعد اب ہم جانیں گے مختصر مائنڈ میپ کے بارے میں کہ مختصر مائنڈ میپ کیا ہوتے ہیں، ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور یہ کس طرح بنائے جاتے ہیں۔ مختصر مائنڈ میپ سمری کی طرح کے ہوتے ہیں جن میں ایک صورت میں جو مضامین ہوتے ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں اور اس صورت کی آیات کا آپس میں کیا ربط ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ مختصر مائنڈ میپ بنانے کا مقصد مختصر اور سادہ فکروں میں صورت کا مفہوم سمجھانا ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس طرح آج کل لوگ بہت مصروف ہوتے ہیں، دین کے لیے یا قرآن کے لیے اتنا وقت نہیں نکال پاتے، اگر وہ جاننا بھی چاہتے ہیں کہ کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اور کس طرح فرمایا ہے، تو اس حوالے سے مختصر مائنڈ میپنگ بہت زیادہ کارآمد ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہے۔ مختصر میپ بنانے کے لیے پہلے پوری صورت کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور اس صورت کی جو سیم بات ہوتی ہے اس کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور ان آیات کو ملا کر ایک بات لکھ دی جاتی ہے جو ان تمام آیات کا نچوڑ ہوتی ہے کہ اس آیت سے اس آیت تک یہ بات ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر ہم سورۃ الگ کے مختصر مائنڈ میپ کو دیکھیں تو سب سے پہلے اوپر سورت کا نام ہے، اس کے بعد سورت کا موضوع درج ہے، سورت ہے کس چیز کے بارے میں، اس کے بعد مضامین کے اعتبار سے سورت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور پھر سب کے اوپر بنیادی نکات کے ساتھ آیات نمبر بھی درج کیے گئے ہیں اور پھر ان کے آپس میں کس طرح روابط ہیں وہ بتایا گیا ہے اور اس طرح بہت ہی مختصر اور سادہ سا میپ بنا دیا جاتا ہے جو بہت جلدی اور آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے۔ عربی ثلاثی مجرد میپ یا روٹ ورڈ میپ یہ کیا ہوتے ہیں اور کس بنا پر بنائے جاتے ہیں؟ عربی زبان کے الفاظ زیادہ تر 3 حروف تہجی سے مل کر بنتے ہیں جن کو لفظ کا مادہ کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھار یہ 4 یا 5 الفاظ پر بھی مشتمل ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک پودے کی جڑ اس کی قسم یا ساخت کا تعین کرتی ہے، اسی طرح لفظ کا مادہ اس کے اصل مفہوم کو بیان کرتا ہے۔ ایک لفظ کے مادے کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے جس کو بدلنے سے لفظ کا مطلب بھی بدل جاتا ہے، جیسے لفظ علم کا مادہ عین لام میم ہے۔ اگر ہم عین لام میم کی ترتیب کو بدل کر عین میم لام کریں گے تو یہ لفظ علم کی بجائے لفظ عمل کا مادہ بن جائے گا۔ ایک لفظ کے مادے سے بہت سے مصدر بنتے ہیں جن کے وسیع مطلب ہوتے ہیں۔ الفاظ کے مادہ یعنی روٹ ورڈ کو سیکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ان کو سیکھنے سے قرآن کا مفہوم سمجھنے میں مدد ملتی ہے، الفاظ کی گرامر سیکھنا آسان ہو جاتا ہے، عربی لغت کا استعمال آ جاتا ہے اور عربی زبان سیکھنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ مفصل مائنڈ میپ اور مختصر مائنڈ میپ کے ساتھ عربی ثلاثی مجرد میپ اس لیے بنائے گئے تاکہ پڑھنے والوں کو تفسیر کے ساتھ ساتھ لفظی معنی اور مفہوم بھی سمجھ آ سکیں۔ بیرونی روابط کا میپ یا ایکسٹرنل میپ۔ ان میپس میں ہم قرآن کی ایک صورت کو دیگر صورتوں کے تناظر میں پڑھتے ہیں۔ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کس طرح ایک آیت دوسری آیت کی دلیل پیش کرتی ہے۔ کہیں ہمیں جوڑا صورتیں نظر آتی ہیں جو مضامین میں مشابہت رکھتی ہیں، جیسا کہ اگر ہم سورہ الگ کے ہی میپ کو دیکھیں تو یہ سورہ 3 سے مماثلت رکھتی ہے۔ انسان کی تخلیق کا ذکر، انسان کے اندر خیر و شر کا ذکر، دین کو جھٹلانے کا ذکر، اللہ کی صفات کا ذکر ہمیں دونوں صورتوں میں ملتا ہے۔ بیرونی روابط کے میپ کو بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ صورت کا تجزیہ کر کے اس کے پوائنٹس کو ہائی لائٹ کر لیا جاتا ہے، ان پوائنٹس کو ٹائٹل کیا جاتا ہے، ان پوائنٹس کو دیگر صورتوں میں سرچ کیا جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بیرونی روابط کے ذریعے آپ کو ایک ہی موضوع پر مختلف صورتوں سے دلائل مل سکتے ہیں جس سے آپ اس موضوع کو بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور جو ہمارے ہدف سامعین ہیں ان میں وہ لوگ تو ہیں ہی جو قرآن کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ ہی قرآن مجید کے استاد اور طلبہ اور طلبات سارے اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ اس میں ایک دم سے ایک تیار مواد مل جاتا ہے اور اس کو کمپائل کرنے کے لیے بھی بہت سارے ذرائع استعمال کیے گئے ہیں، جس میں ترجمہ اور روٹ ورڈ کے لیے حافظ نذر احمد کی کتاب سے مدد لی گئی ہے، تفسیر کے لیے مولانا مودودی کی تفہیم القرآن اور مفتی محمد شفیع کی معرف القرآن، ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ کی انوار القرآن، احسن البیان، بیان القرآن استعمال ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح جب اتنے سارے حوالہ جات کے ساتھ آپ ایک ہی صفحہ کی ایک تصویر دیکھتے ہیں تو اس کو سمجھنا بہت ہی زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔